بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل ون کے تمام ویورز کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت۔ جب قیامت سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا انسان کے مرنے کے بعد کوئی ایسا دن آنا ضروری ہے جب اسے اس کے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اپنے گزشتہ کاموں کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہے یا عذاب کا۔ کیا ایسا ممکن ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان 5 ایپیسوڈز میں، یعنی ان 5 ایپیسوڈز کی سیریز میں ہم قیامت سے متعلق انسانی عقل میں اٹھنے والے بہت سے سوالوں پر ان کے جواب حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے، اور اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی موجود رہیں گے مولانا سید فیض عباس صاحب۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اور آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ایک بہت ہی زبردست یہ ٹاپک ہے ہمارا، اور اس میں جس طریقے سے دیکھا جائے جس کو آج پوری دنیا بھولے ہوئے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک انسان، ہر ایک شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا آپ سے سب سے پہلا یہی سوال رہے گا کہ لوگ جو آج معاشرہ ہے اس میں سبھی لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم چاہیں گے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سب سے پہلے میں ون چینل کے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اس طرح سے کہ یہ جو سیریز شروع ہوئی تھی اصول دین کو لے کر، توحید، عدل، نبوت اور امامت ہم نے تمام کیا، اور آج قیامت کی بحث لے کر ہم لوگ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ خدا قبول کرے ہماری اس کاوش کو اور تمام ناظرین کی نظارت کو۔ بہترین آپ کا سوال ہے کہ آخر ہم موت کو جب دیکھتے ہیں روزانہ اپنی آنکھوں سے، کبھی کسی جوان کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی کسی بچے کو درگور کرتے ہیں، کبھی کسی معصوم کو حتی ہم دفن کرتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں پوری طرح سے نہیں آ سکا، اس کے باوجود بھی ہم موت کی طرف ویسے متوجہ نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم نیند اور موت کا تقابل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پروردگار اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو نیند کے وقت نفسوں کے اوپر وفات طاری کرتا ہے، اور وہی اللہ موت کے وقت نفسوں پہ وفات طاری کرتا ہے۔ ان دونوں کا فرق یہ ہوتا ہے نیند اور موت کا، بس اور بس اتنا کہ یمسک التی قضی علیہ الموت، جب نفسوں پہ ہمارے وفات طاری ہوتی ہے تو پروردگار کچھ ارواح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، جن کا زمانہ دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، ان کی روح کو دوبارہ جسم کی طرف نہیں بھیجتا۔ ویرسل الاخری، لیکن کچھ ایسی ارواح ہوتی ہیں جن کو وہ دوبارہ زمین پہ بھیجتا ہے ایک وقت خاص تک کے لیے۔ الا اجل مسمی کا لفظ استعمال ہوا، اجل مسمی جسے کہتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں پروردگار نیند اور موت ان دونوں کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو نیند ہے وہی موت ہے، جو موت ہے وہی نیند ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ موت سے ہم پہلی مرتبہ روبرو ہوں گے اس وقت جب حضرت عزرائیل آئیں گے، بلکہ اس کیفیت کو ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو وہی موت طاری ہوتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ صبح میں اٹھ جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیند تھی، نہیں اٹھیں گے تو کہا جائے گا کہ موت کی نیند تھی۔ ان ساری چیزوں کے مد نظر، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم نیند سے محبت کرتے ہیں اور موت سے فرار کرتے ہیں۔ اس کا جواب خطیب نہج البلاغہ مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی آنے والے نے کہا اور یہی سوال کیا جو ابھی آپ کا سوال تھا کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ جب موت کی بات آتی ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے موت سے، تو امام نے مسکرا کے جواب دیا نہیں، تم موت سے نہیں ڈرتے ہو، تمہیں موت سے خوف نہیں آتا ہے،
تم اپنے اعمال اور افعال سے ڈرتے ہو. بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو موت سے ہم ڈرتے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں. پہلا سبب یہی ہے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ جب ہم موت کے بعد ہمیں دوبارہ قبر میں اٹھایا جائے گا تو ہمارے ساتھ کیسا معاملہ ہونے والا ہے, اچھا معاملہ ہونے والا ہے یا برا. جس دن یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ قبر میں جاتے ہی صرف اور صرف اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے سامنے ہوں گی, جس دن یہ یقین ہو جائے گا اسی دن موت سے ہمیں محبت ہو جائے گی اور زندگی سے نفرت ہو جائے گی. بہت اچھی بات. مولا کائنات کا ہی وہ مشہور قول ہے کہ علی موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا اور قبر کے حوالے کیا جائے گا تو پھر وہاں سے ساری نعمتیں اور رحمتیں اور جو کچھ ان کے صدقے میں خلق کیا گیا ہے ان سب کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو موت سے ڈرنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. جس دن اعمال بہتر ہوں گے موت سے خوف ختم ہو جائے گا. بہت اچھی بات. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ روز ہم رات میں مر جاتے ہیں اور صبح اللہ ہم کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے. اس دنیا کے بعد اگر ہم دیکھیں دوسری دنیا کا جو ذکر آیا ہے کہ دوسری دنیا کا ہونا ضروری ہے, یعنی یہاں سے ہمارا ٹرانسفارمیشن یعنی ٹرانسفر ہے ہمارا, کہیں اور جانا ہے, تو اس کے سلسلے سے آخر اسلام کا کیا نظریہ ہے, کیا کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں؟ بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ. دیکھیں جو ادیان آسمانی کہلاتے ہیں, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے مسیحیت ہو اور چاہے اسلام ہو, ہم تینوں کا ایک بنیادی مشترکہ عقیدہ جو ہے, کئی ہمارے مشترک عقیدے ہیں. مثال کے طور پر ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ اور بات ہے کہ یہودیت نے پھر اپنا رخ بدل دیا, عیسائیت نے اپنا رخ بدل دیا, لیکن اگر آپ ان کے بالکل نقطے میں جائیں گے ان کے عقیدوں کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی موحد تھے ایک زمانے تک, وہ بھی ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور ہم بھی. اسی طرح سے معاد کو لے کر, قیامت کو لے کر, یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کو لے کر بھی ہم تینوں مشترک ہیں. عیسائیوں کے یہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یہودیوں کے یہاں بھی یہی قاعدہ پایا جاتا ہے اور اسلام میں بھی یہی قاعدہ پایا جاتا ہے. اسلام کا جو سب سے بڑا نمونہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے قرآن کریم اور اہل بیت. قرآن میں سورہ واقعہ میں خداوند عالم غالباً آیت نمبر 61 اور 62 ہے یا 60 اور 61, اس میں وہ اسی کے متعلق بیان کرتا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اس موت کو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے انسانوں سے, اس موت کو ہم نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, تم ایک دن اس دنیا سے چلے جاؤ گے. ہاں تمہارے جان آنی ہے. جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, تمہاری جگہ پر تمہارے ابدال اور تمہارے امثال, تمہارے قائم مقام ہوں گے, وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنی موتیں ہوتی ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے جانے سے کسی کا گھر کا روزگار بند ہو جائے, دنیا چلنا بند ہو جائے, محلے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. نہیں, وہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ موت کو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے, تمہاری جگہ پر دوسرا آنے والا ہے. لیکن تم بھی پریشان نہ ہونا کہ تم مر جاؤ گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا. فرمایا ننشئکم فیما لا تعلمون, تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر جمع کر دوں گا, بنا دوں گا, خلق کر دوں گا جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ بات واضح ہے, پوری طرح سے صاف ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا پروردگار نے بنا رکھی ہے جس میں ہم کو دوبارہ جا کر وہ اٹھا دیتا ہے, جمع کرتا ہے, خلق کرتا ہے. لیکن وہ دنیا کیسی ہے, اس کی اگر نوعیت و کیفیت کوئی سمجھنا چاہے تو فرمایا فیما لا تعلمون, تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ وہ دنیا کیسی ہے. اچھا, ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے شکم میں رہنے والا جو بچہ ہے 9 مہینے تک رہتا ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ اس کے حرکات و سکنات کو سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ پر ہم دیکھتے ہیں, اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہیں. مان لیجئے, فرض کر لیجئے کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ کوئی ایک ایسا آلہ بنا لے کہ ماں کے شکم میں داخل کرے اور بچے سے باتیں کرنے لگے. یہ آپ فرض کر سکتے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے, اور کوئی ناممکن نہیں ہے جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے کہ کل کو آپ اپنے بچے سے باتیں کر سکیں گے شکم کے اندر. مثال کے طور پر وہ مشین بن گئی ہے اور آپ ہیں اور اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں شکم کے اندر, اور اب آپ اس کو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے 4 مہینے پورے ہو گئے ہیں, 5 مہینے پورے ہو گئے ہیں, 4 مہینے کے بعد تم اس دنیا میں آنے والے ہو, 3 مہینے کے بعد اس دنیا میں آنے والے ہو. اب اگر وہ بچہ پلٹ کر چونکہ فرض کر رہے ہیں نا, تو بچہ اگر آپ سے پوچھے کہ بتائیے کہ آپ کی دنیا کتنی بڑی, کس دنیا میں ہمیں آنا ہے, تو اب آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں گے تو کہ دیکھو جس دنیا میں تم رہ رہے ہو اس کو 1000 گنا بڑا کر دو تو ہمارا ایک کمرہ بنتا ہے, پھر اس کو 10 گنا کر دو تو 10 کمرے کا ہمارا ایک مکان ہے, پھر اس کو 1000 گنا کر دو تو ہمارا محلہ بنتا ہے, اس کو 1000 گنا کر دو ہمارا شہر بنتا ہے, اس کو 1000 گنا کر دو پھر ہمارا اسٹیٹ بنتا ہے, پھر اس کو 1000 گنا کرو تو ہمارا ملک بنتا ہے, پھر کانٹیننٹ بنتا ہے, پھر یہ ہماری ارتھ بنتی ہے, پھر منظومہ شمسی ہوتا ہے, اور یونیورس ہوتا ہے, اور ملٹی ورس. آپ اس کو جتنا بھی سمجھانا چاہیں وہ سمجھ نہیں سکتا.
کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ وہ جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ محدود ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر محدود ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے شکم کے اندر رہنے والے بچے کو آپ اس ظاہری دنیا کی وسعتوں کو نہیں سمجھا سکتے، اسی طرح اس دنیا میں رہنے والوں کو اس دنیا اور اس آخرت کی وسعتوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. عام طور پر جو مادہ پرست افراد ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب آپ بتاتے ہیں جنت اتنی بڑی ہے، کوئی اتنا بڑا دے دیا جائے گا، اور جبکہ دنیا میں اتنے سے لوگ 8 ارب لوگ ہیں، ان کے لیے اتنی ہی بڑی دنیا کافی ہے، اتنے بڑے نظام کی ضرورت کیا ہے، ایک آدمی کو اتنی بڑی جنت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے شکم میں رہ سکتا ہے تو پھر پروردگار نے اتنے بڑے یونیورس کو کیوں خلق کیا ہے؟ جب دنیا میں، جب اس کائنات میں زندگی صرف ارتھ پر ہونی تھی تو پھر اتنے پلانٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی، اتنی گیلیکسیز بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب وہاں پر ہوگا. البتہ ہم لوگ اپنے سوال سے تھوڑا بھٹک گئے. آپ نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا کے بعد ہونا کیوں ضروری ہے. اس کا ایک جملے میں جواب صرف یہ ہے کہ یہ دنیا محدود ہے، اس دنیا کی لذتیں محدود ہیں، اس دنیا کی قدرت محدود ہے ہمارے ہم کو لے کر، اس دنیا کی ظرفیت محدود ہے. انسان کو جو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، چونکہ دینے والا لامحدود تھا، اس لیے ہماری خواہشیں اس نے لامحدود بنائی ہیں. چونکہ پروردگار لامحدود ہے، اس نے ہمارے اندر جذبہ چاہت لامحدود رکھا ہے، اور اس دنیا کی محدود حدوں میں رہ کر ان چاہتوں کو نہیں پورا کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے، اللہ کے لیے، یہ قاعدہ لطف کی بنیاد پر ضروری ہو گیا تھا کہ ایک ایسا عالم بنائے جہاں پر ساری حدوں کو توڑ دیا جائے. اس دنیا میں اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کا صلہ اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا. بے شک، بہت اچھی بات. اس کو دینے کے لیے کوئی ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں حدیں نہ ہوں. یہاں پر چونکہ ہر چیز محدود ہے، لہٰذا اس کی جزا نہیں مل سکتی. اسی طرح سے سزا کا معاملہ ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا میں جتنی بھی دی جائے، اصل جرم کی سزا اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. آپ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ 5 ایپیسوڈ میں یہ بات ہوگی کہ کیوں ایک جرم کی سزا اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی ہے. چونکہ یہ محدود دنیا ہے اور اللہ لامحدود ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس دنیا کے بعد ایک ایسا عالم ہو جہاں انسان اپنی نیکی کی بدولت تمام ثواب کو حاصل کرے اور برائی کی بنیاد پر اس کو سزا دی جا سکے. اگر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی اگر ہم غور کریں قیامت کا جو یقین ہے وہ انسان کے عمل کہہ لیں یا پھر اس کے اعمال پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. حسن تم دیکھیں، اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے کہ جو اثر کلاس روم میں ایگزام ڈے کا ہے وہی اثر ڈے آف ججمنٹ کا ہے ہماری زندگی میں. یعنی اگر کوئی ایک ایسا اسکول ہو جہاں پر صرف پڑھایا تو جا رہا ہو لیکن کوئی ایگزام لینے والا نہ ہو. یہ معلوم ہو کہ ہم کو مثال کے طور پر 2022 میں ہم ایڈمیشن ہم نے لے لیا ہے، اب 2042 تک ہمیں یہیں رہنا ہے، نہ کوئی امتحان ہونے والا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ لینے والا ہے، نہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے. تو اب ایک طرف کیا ہوگا کہ یہ یعنی آزادی کی زندگی ہو گئی. تو اب جب آزاد زندگی ہو جائے گی تو یہ انسان ترقی نہیں کر سکتا. انسان اگر پڑھتا ہے تو کس وجہ سے؟ 3 سبب ہوتے ہیں. یا تو اس کو واقعی محبت ہوتی ہے پڑھائی سے، تب وہ اس کلاس روم میں پڑھتا ہے، یا پھر اس کا اس پڑھائی کو لے کر کوئی مقصد ہوتا ہے کہ پڑھ لیں، پڑھائی سے محبت نہیں ہے، پڑھ لیں تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں. یا پھر تیسرا جو انسان ہوتا ہے یہاں پر آنے کے لیے جو پڑھتا ہے وہ پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آتا ہے کہ بس چونکہ صبح اٹھا ہے، اس کو اسکول جانا ہے، نہیں جائے گا تو باپ مارے گا، ماں مارے گی. تو اب ان تینوں کو برابر درجہ نہیں دیا جا سکتا. ایک وہ ہے جس کو پڑھائی سے محبت ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو صرف وقت صرف کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. ان تینوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں کو ہم برابر اگر کر دیں گے تو یہ عدالت کے قاعدے کے خلاف ہوگا. جبکہ ہمارے یہاں جو عقائد کی فہرست ہے، بہت بہترین ایک بات ہمارے عقائد میں پائی جاتی ہے کہ ہم وحدانیت کے فوراً بعد عدالت مانتے ہیں. اس عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ پروردگار ان تینوں کو ان کی نیت اور ان کے درجے کے اعتبار سے جزا دے. تو وہ جزا کہاں دی جائے گی؟ وہ روز قیامت میں ملنے والی ہے. اگر روز قیامت نہیں ہے، اس دنیا کی ہی زندگی ہے 60 70 80 برس کی، تو ایک وہ انسان جو پوری زندگی جرم کر رہا ہے، ایک طرف وہ انسان جو پوری زندگی نیک کام کر رہا ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو کبھی اچھا کرتا ہے اور کبھی برا. اگر کوئی اس کا اثر دکھنے والا نہ ہوتا، اگر اس کا کوئی اس کی سزا نہ ملنے والی ہوتی، اس کی کوئی جزا نہ ملنے والی ہوتی، تو یہ تینوں برابر دکھائی دیتے، جو عدالت کے قاعدے کے خلاف ہوتا. لہٰذا اس عدالت کے قاعدے کی بنیاد پر چونکہ ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، لہٰذا روز قیامت کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ انسان جو برا عمل کر رہا ہے یہ بھی اپنے برے عمل کے بعد سوچے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ جو نیک عمل کر رہا ہے، اس میں زحمتیں اٹھا رہا ہے، اس زحمت کے بعد یہ سوچے کہ اگر ہمیں زحمتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں انعام ملنے والا ہے. لہٰذا اگر قیامت نہیں ہوگی، اگر
اس دن اللہ حساب و کتاب نہیں کرے گا تو یہ دنیا ہرج و مرج سے بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی۔ آپ غور کریں کہ اگر سارے مذہب ختم ہو جائیں، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر اس دنیا کا کیا حل ہوگا؟ بے شک، بہت اچھی بات کہی۔ حضرت علی علیہ السلام نے موت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وقت کی کمی ہے، ہم چاہیں گے بہت کم اس میں دے دیجیے۔ دیکھیں، موت کو ہمارے معصومین نے کئی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے مولا کائنات کی بات کی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو موت ہے جس سے میں اس سے زیادہ مانوس ہوں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ کسی چاہنے والے کی عیادت کے لیے گئے، اس کا وقت آخر تھا، مرنے والا تھا، اور جب آپ پہنچے تو وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے ورثہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے رونا شروع کیا، بہرحال محبت کی بنیاد پر، اور مولا کائنات نے منع نہیں کیا ان کو فطرت کی بنیاد پر کہ تم نہ رو، مگر امام کا وہ جملہ مشہور ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں تعزیت دینا بھی چاہوں، یعنی میں پرسہ بھی دینا چاہوں تو میں کیا کہہ کے پرسہ دوں، اس لیے کہ نہ تو تم پہلے ایسے ہو کہ جس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، نہ تم آخری ایسے ہو کہ تمہارے بعد کوئی نہیں ہوگا جس پر یہ مصیبت نہ آئے۔ تم سے پہلے بھی اس دنیا میں افراد موجود تھے جنہوں نے موت کا سامنا کیا ہے، ان کے گھر سونے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں سے بچوں کا جنازہ اٹھا، کسی کے یہاں جوان۔ ابھی ہم نے 2.5 برس کے کورونا اور کووڈ جیسے ماحول میں دیکھا ہے، ایک ایک گھر سے 4 جنازے جا رہے ہیں، اور عمر کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، بچے بھی انتقال کر رہے تھے، نوجوان بھی انتقال کر رہے تھے۔ اب اس طرح سے یعنی موت ایک حقیقت ہے اور اس کو اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، لیکن کیا یہ موت عذاب ہے؟ اس کا جواب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا ہے اس وقت کہ جب آپ اپنے ایک چاہنے والے کے یہاں پہنچے ہیں حالت احتضار میں، اس کے جانے کا وقت ہے، دیکھا اس کے چہرے پہ مایوسی کا عالم ہے اور ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کیوں گھبرا رہا ہے تو، کیوں پریشان ہے؟ کہ مولا موت کا عالم ہے، سکرات موت ہے، اب ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا یہ بتا تو نے جو سفر کیے ہیں اپنی دنیا میں کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ کہ مولا کئی مرتبہ دریا کا سفر کیا۔ کہا کبھی ایسا ہوا کہ تم دریا کے سفر پہ نکلے، راستے میں ایک دریا پڑا اور تمہیں دریا کے اوپر ایک پل دکھائی دے دیا؟ تو کہا مولا کئی بار ایسا ہوا، دریا کے اوپر پل ہوتا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اس پل کو دیکھ کر تمہیں گھبراہٹ ہوتی تھی یا خوشی ہوتی تھی؟ کہ مولا نہیں، گھبراہٹ کا تو کوئی سوال نہیں، خوشی ہوتی ہے کہ یہ پل ہے، اب اس پہ ایک سرے پہ سوار ہو جاؤں گا، دوسرے سرے پہ اتر جاؤں گا۔ اگر یہ پل نہ ہوتا تو مجھے تھوڑی زحمت ہوتی، مجھے گیلا ہونا پڑتا، اپنے آپ کو بدن کو اس میں ندی میں ڈالنا ہوتا، دریا میں، پھر پار کر کے جاتا، زحمت ہوتی۔ پل نے تو مشکل کو آسان کر دیا، ادھر سوار ہوا، دریا پار کیا، ادھر اتر گیا۔ امام نے فرمایا جب تجھے پل کو دیکھ کر تو خوش ہو رہا ہے تو اس موت کے متعلق تیرا کیا کہنا ہے؟ یہ موت ہے کیا؟ یہ موت اسی پل کا کام کرتی ہے۔ موت وہ پل ہے جو اس دنیا سے تجھے اس دنیا میں لے جا کر ملا دیتی ہے۔ اس دنیا میں، محدود دنیا میں، کثافت، رذالت، خرابیاں، برائیاں، عالم مادہ کی سستی، اس کی محدودیت ہے، اور وہ ایک ایسا عالم ہے جہاں کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ موت سبب بن جاتی ہے کہ جب ہم اس محدود دنیا سے لامحدود دنیا کی طرف منتقل کر جاتے ہیں۔ لہٰذا موت ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر آپ خود غور کریں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجیے اگر موت نہ ہوتی تو آج دنیا کا کیا عالم ہوتا، خود محسوس کریں اور موت کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت اچھی آپ نے بات، حقیقت ہے کہ جو آیا ہے اسے پلٹ کر واپس اسی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہت شکریہ آگا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا جو دا ڈے آف ججمنٹ کے سلسلے سے یعنی قیامت کے سلسلے سے ہے؟ ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوال و جواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت، اور ہاں آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ہر بار کی طرح ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔